سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، بہت سارا اجر و ثواب لے کے آتے ہیں، عورتوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے وراثت میں مرد سے کم حصہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مردوں کے لیے وہ ہے، ان کے وہی ثواب ملے گا جو انہوں نے اعمال کیے، اور عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک نظریہ مشہور ہے نا کہ مرد اور عورت جب وہ عقد نکاح میں آتے ہیں تو وہ گویا شریک ہیں، جس کو انگلش میں لائف پارٹنر کہہ دیتے ہیں، شریک حیات کہتے ہیں۔ اور یہ سوچ مغرب سے آئی ہے کہ جتنا گھر کا کام میں کروں گی اتنا ہی میرا شریک حیات وہ بھی کرے گا، جتنا بچوں کو میں نے پالنا ہے اتنا میرا شوہر بھی پالے گا۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ یہ مغرب کی سوچ ہے۔ اسلام نے جو مردوں کا رول رکھا ہے وہ باہر جا کے کمانا اور گھر والوں کو کھلانا پلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جسے جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ عورت اپنے نفس، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نیک بیوی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو منع کر دیا کہ عورتوں کو جو فضیلت ملی اس کی تمنا نہیں کرنی، اور عورتوں کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو فضیلت دی ہے وہ تم نے اس کی خواہش نہیں کرنی۔ ذرا غور کریں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواہش، تمنا کرنے سے بھی منع کیا۔ آج ہم اس دور میں، اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ تمنا کرنا تو دور کی بات، مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتی ہے۔ جو ٹرانسجینڈرزم کی ایک لعنت قانون کی سربراہی کے اس میں جو ہم پر مسلط کی گئی، پوری عالمی یعنی دنیا کے اعتبار سے عالمی قوانین کے تحت، کہ اگر ایک مرد عورت بننا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام بھی تبدیل کر سکتا ہے، اپنی جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ ایک عجیب زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ پانچویں پارے کے آغاز میں جس کی سماعت آپ نے، بلکہ جس کی اکثر آپ نے کل تراویح میں فرمائی، اور کچھ حصہ آج آپ نے پانچویں پارے کا تراویح میں سماعت فرمایا، تو ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردوں اور عورتوں دونوں کی ذہن سازی کی ہے، اور ایک فکری خطا ہے اس کی طرف تنبیہ کی ہے اور اس کی اصلاح کی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اے لوگو، بعض لوگ تم میں سے بعض کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے اس کی تمنا نہ کریں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، مرد جہاد کے لیے جاتے ہیں، بہت سارا اجر و ثواب لے کے آتے ہیں، عورتوں کو یہ موقع نہیں ملتا۔ اسی طرح عورتوں کے لیے وراثت میں مرد سے کم حصہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، کیونکہ مردوں کے لیے وہ ہے، ان کے وہی ثواب ملے گا جو انہوں نے اعمال کیے، اور عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو قوامیت دی ہے نا، اگلی آیات میں ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عورتوں پر حاکم بنایا ہے، حاکم بنایا ہے۔ کیوں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ اللہ کی مرضی، اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دے۔
تو حاکم بنایا ہے، گھر کا سربراہ بنایا ہے، نگران بنایا ہے، یہ تمام باتیں اس قوام میں شامل ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں ایک نظریہ مشہور ہے نا کہ مرد اور عورت جب وہ عقد نکاح میں آتے ہیں تو وہ گویا شریک ہیں، جس کو انگلش میں لائف پارٹنر کہہ دیتے ہیں، شریک حیات کہتے ہیں۔ اور یہ سوچ مغرب سے آئی ہے، یہ سوچ مغرب سے آئی ہے کہ جتنا گھر کا کام میں کروں گی اتنا ہی میرا شریک حیات وہ بھی کرے گا، جتنا بچوں کو میں نے پالنا ہے اتنا میرا شوہر بھی پالے گا، یہ شوہر کی سوچ جتنا میں نے کمانا ہے اتنا عورت نے بھی کمانا ہے۔ یہ ساری سوچ جو ہے وہ یہ مغرب کی سوچ ہے۔ اسلام نے جو مردوں کا رول رکھا ہے وہ باہر جا کے کمانا اور گھر والوں کو کھلانا پلانا اور سربراہی کا رکھا ہے، اور عورتوں کا جو بنیادی رول ہے وہ گھر کی دیکھ بھال اور بچوں کی تربیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جسے جب اس کا شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر کوئی حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے، یہ ہے نیک بیوی۔ اور اس کی غیر موجودگی میں وہ عورت اپنے نفس، اپنی عزت اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، یہ نیک بیوی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے ہاں یہ سوچ ہے کہ بھائی میں نے اتنا کام کیا، بیوی کی یہ کہے کہ میں نے اتنا کام کیا تو گھر کے اتنے ہی کام میں شوہر بھی میرا شریک ہو، یہ ایسی کوئی سوچ جو ہے یہ ایک لبرل سوچ ہے۔ بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہاں مردوں کو منع کر دیا کہ عورتوں کو جو فضیلت ملی ہے اس کی تمنا نہیں کرنی، اور عورتوں کو منع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو فضیلت دی ہے وہ تم نے اس کی خواہش نہیں کرنی۔ ذرا غور کریں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خواہش، تمنا کرنے سے بھی منع کیا۔ آج ہم اس دور میں، اس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ تمنا کرنا تو دور کی بات، مرد عورت بننا چاہتا ہے، عورت مرد بننا چاہتی ہے، بلکہ بن چکی۔ جو ٹرانسجینڈرزم کی ایک لعنت قانون کی سربراہی کے اس میں جو ہم پر مسلط کی گئی، پوری عالمی یعنی دنیا کے اعتبار سے عالمی قوانین کے تحت، کہ اگر ایک مرد عورت بننا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام بھی تبدیل کر سکتا ہے، اپنی جنس بھی تبدیل کر سکتا ہے، اور لوگوں کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ میں عورت ہوں۔ ایک عجیب زمانہ ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں، تمنا بھی نہیں کرنی تو اپنا جینڈر چینج کر دینا یا اپنا جنس تبدیل کر دینا، اس کی کیا شریعت کے روح سے اس کی وعید ہو سکتی ہے؟ پھر آگے ایک آیت ہے اور وہ قیامت کا منظر ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اچھا، پچھلی جو موضوع کے غرض سے کہ مردوں کا رول کیا ہے اور عورتوں کا رول کیا ہے، یہ بات یاد رہے کہ آج جو ایک نارم بن گیا ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے کہ عورتوں کو پڑھانا، یونیورسٹی لیول تک پڑھانا اور پھر ان کو کمپنیز میں جاب کے لیے بھیجنا، یہ فطرت سے کی بھی مخالف ہے اور شریعت کے بھی مخالف ہے۔ عورتوں کو پڑھانے میں مسئلہ نہیں ہے، پڑھائیں، دین بھی پڑھائیں، دنیا بھی پڑھائیں، لیکن پڑھا کے پھر ان کو مارکیٹ میں نکال دینا، کارپوریٹ اور کمپنیز کے حوالے کر دینا، یہ کوئی طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے گھر کی بربادی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا کہا تھا کہ مرد جہاد کرتے ہیں، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد فی سبیل اللہ، گھر سے باہر نکل کے جہاد کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کی ہے، عورتوں کی نہیں ہے۔ تو عورتوں نے گھر سے باہر نکل کے نہ انہوں نے جہاد کرنا ہے، نہ روڈوں پہ پروٹیسٹ کرنا ہے، نہ احتجاجی مظاہرے کرنے، یہ عورتوں کے کام نہیں ہے، یہ مردوں کے کام ہے۔ جہاد کرنا مردوں کے کام ہے۔ بہرحال احتجاجی مظاہرے تو ویسے ہی اہل علم اس کی نفی کرتے ہیں، یہ کوئی شریعت، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم روڈوں پر نکل کے اس طرح سے حکمرانوں کو نصیحت کریں۔ آگے چلتے جو میں آیت آپ کے سامنے پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھ پر قرآن پڑھو، تو عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھا حتیٰ کہ ابن مسعود اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بس بس۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور یہ کیا ہیبت ناک مقام ہے کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہ حال کیا ہوگا، وہ موقع کیا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے۔ یعنی ایک بڑا خطرناک اور ہیبت ناک مقام ہوگا کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ آگے کچھ آیات بعد ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، شراب بتدریج حرام کی گئی ہے۔ اسی لیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر پہلے ہی ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ شراب حرام ہے تو ہمیں چھوڑنا مشکل ہوتا، لہٰذا سٹیپ بائی سٹیپ بتدریج جو ہے یہ حرام کی گئی۔ تو یہ درمیانی سٹیج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز سے پہلے شراب پینے سے منع کر دیا کہ اس حالت میں نہ جاؤ۔ کیوں؟ حتی تعلموا ما تقولون، کیونکہ تمہیں پتہ تو ہو کہ تم نماز میں کیا بول رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کر رہے ہو۔ یعنی آپ دیکھیں شراب پینے سے منع کر دیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔ تو آج ہمارا حال مجموعی طور پر آپ اندازہ لگا لیں، کیا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نماز میں کیا بول رہے ہیں؟ کیا سورہ فاتحہ کا معنی ہی ہمیں پتہ ہے؟ کیا جو التحیات تو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی ہم نے کبھی سیکھا ہے؟ یعنی 4 سال 6 سال 8 سال گریجویشن کرا لو، پی ایچ ڈیز کرا لو، ایم فل کرا لو، وہ پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں، کاروبار کیسے ہوتا ہے یہ ہنر سیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن التحیات ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ التحیات کا مطلب کیا ہے۔ وہ جو درود التحیات کے بعد پڑھ رہا ہوں وہ کیا معنی رکھتا ہے؟ میں ابھی تراویح کی بات نہیں کر رہا کہ تراویح میں جو ہم کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کیا معنی رکھتا ہے۔ میں بنیادی فرائض میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں اپنے حال پر غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا کے نشے نے ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر کر دیا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو شراب تھی نا کہ جس کی نشے کی وجہ سے صحابہ کو نماز کی طرف آنے سے روک دیا۔ تو ہم جو دنیا کے نشے میں دھت ہیں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بہرحال آگے مزید باتیں ہیں، ایک اور آیت ہے آخری میں وہ پیش کر کے آپ کے سامنے ختم کرتا ہوں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ یعنی شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک کرتے ہوئے انسان اس حالت میں مر گیا تو یہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے، یا تو آپ پاس ہیں یا فیل ہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اب شرک ہے کیا، شرک کی کتنی اقسام ہیں، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ وہی بات بار بار آ جاتی ہے کہ یہ بنیادی باتیں ہیں۔ توحید کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، شرک کیا ہوتا ہے۔ بنیادی سی تعریف شرک کی یہ ہے کہ وہ چیز جو اللہ کی خاصیت ہے وہ کسی اور کو دے دوں۔ عبادت اللہ کی خاصیت ہے، کسی اور کے لیے کرنے لگ جاؤں شرک ہے۔ دعا کرنا اللہ کی خاصیت ہے، اگر کسی اور سے مدد مانگنے لگ جاؤں غیبی مدد تو یہ شرک ہے۔ یا رسول اللہ کہہ دوں، یا علی مدد کہہ دوں، یہ اللہ کا خاصہ ہے، اگر کسی اور کو دے دیا یہ شرک ہے۔ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی خاصیت ہے، اگر یہ کسی اور کو دے دوں یہ شرک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں، مالکیت میں، بادشاہت میں، رزق دینے میں بھی اکیلا ہے، اسی طرح وہ معبود بھی اکیلا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، نہ اس کے علاوہ کسی سے دعا کی جائے گی، نہ نظر و نیاز کی جائے گی، نہ پکارا جائے گا، نہ اس کے علاوہ کسی کے لیے حج یا عمرہ یا طواف کیا جائے گا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں وہ یہ توحید اور شرک کی معرفت میں آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بنیادی چیز ہے
کہ جو انسان کو سیکھنی چاہیے کہ شرک کیا ہے، تاکہ ہم اس میں واقع نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔